بختی دینا چاہتا ہے، دونوں جان میں عزت دینا چاہتا ہے، اس کو علم دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب علم دین پڑھنا بہت زیادہ خدا سے قریب کر دیتا ہے۔ اسی لیے علم دین پڑھ لیتے آپ، یہی علم تھا جو آدم کے سینے میں خدا نے دیا تو فرشتوں کو سجدہ کرنا پڑا، یہی علم تھا جس کو آپ چھوڑ کے بڑا آدمی بننا چاہتے نہیں بن سکیں گے نا۔ اسی لیے بہت زیادہ دماغ ور دنیا ایسا ہوتا ہے کسی مندری کی قربت مل سکتی ہے، خدا کی قربت نہیں ملتی۔ خدا کی قربت کے لیے، نبی کے عشق کے لیے، ولی کے مقام تک تو سمجھ نہیں سکتے، بس ولی کے مرتبہ سے فیضیاب ہونے کے لیے اگر آپ چاہیں تو علم دین ایک راستہ، واحد راستہ ہے۔ جب تک علم دین کی سمجھ نہیں ہوگی، ولی کیا ہے استفادہ نہیں کر سکتے، نبی کیا سمجھ نہیں سکتے، اس کے نبی سے آپ لطف اندوز نہیں ہو سکتے، خدا کی معرفت قربت سے آپ محروم رہ جائیں گے، آپ سبحاندار نہیں ہو سکتے۔ معلوم یہ ہوا ہمیں علم دین کو سینے سے لگانا ہوگا، اور نہیں جانتے ہیں کام کر رہے ہیں تو امام سے، اچھے عالم سے رابطہ رکھ کے سیکھتے رہیے، کام بھی کرتے رہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کام چھوڑ کے مدرسے پڑھے رہیے، آج بھی علم سیکھ سکتے ہیں آپ۔ جیسے ابھی اتنے لوگ یہاں پر ہیں، یہ جو مرنے کا مسئلہ ہے، کیا مرے گا نہیں مرے گا؟ بولو مرے گا نا، تو نہلائے گا، کفن کون پھاڑے گا؟ امام صاحب سے آپ کو آتا نہیں ہے؟ اس میں پوچھیں گے ایک ہی دو آدمی شاید جانتے والا، باقی نہیں جانے گا۔ مردوں کیسے نہلائیں گے جانتے ہیں؟ سب جانتے ہیں کیا؟ شرم مت کرو، جانتے ہیں؟ سب نہیں جانتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے اچھے اچھے جوان کو پتا نہیں ہے، اور بی اے تک ایم اے ڈبل ایم اے ایل ڈی بھی کر لے گا لیکن طریقہ نہیں ملے گی، اور اس میں پہلے ہی کلاس میں رہے گا کفن پھاڑ طریقہ آپ شریعت میں پڑھا دیا جائے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اتنا علم سیکھنا ضروری ہے کہ باپ مر جائے تو ہم غسل دے سکیں طریقے سے، اور اپنا کپڑا بنا کے اس کو کفن جسے کہتے ہیں اس کو پہنا سکے، اتنا طریقہ جان لینا چاہیے۔ غلط ہے کہ صحیح؟ اس کے لیے مدرسہ جان درکار ہے۔ ایسے چار بار نہیں پھاڑے گا، دیکھیے گا، سیکھ لیجیے گا، یا کتاب میں نہیں جانتے پڑھنے بعد سنیے، دن بعد سنیے گا نا، رات کو جو بیٹھ کے لوڈو کھیل سکتے ہیں، کسی مولانا یا جانکار پر بیٹھ کر کے اس میں سیکھ نہیں سکتے۔ وہ والا ضروری، یہ والا ضروری ہے، جلدی بولو ختم کریں گے نا۔ ضروری کون والا ہے؟ یہی والا ہے نا، بھلے یہ والا تاکہ درکار پڑے گا، صحیح ہے کہ غلط؟ اور وہ دعائیں نہیں کسی کتاب میں، مولانا پڑھنا کسی کتاب میں فرض لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ ضروری چیز کو جان لینا فرض ہے۔ اب آپ نہاتے کام ایسے سال پورے ہفتہ ناپاک رہتے ہیں، جمعہ کے دن اذان ہو رہی تو اگر یاد آیا نماز پڑھنا تو چلو نماز پڑھتے ہیں، وہ نہا لیتے ہیں۔ اگر ناپاک ہے نا تو نہیں، بغیر نہائے جمعہ تو ہوگا نہیں، آپ کو پتا ہے، اتنا تو پتا ہے کہ بغیر نہائے جمعہ نہیں ہوتا۔ تو اذان ہوئی چلو جمعہ ہے، جلدی سے نہا کے آئے، ٹوپی کھوج رہے ہیں، اللہ کر رہے ٹوپی کدھر ہے، یہی رکھے دیکھا تھا۔ یہ حال ہمارا ہوگا، اسی لیے ہم لوگ کو جو خدا ابھی دے رہا ہے نا، شرم ہونی چاہیے۔ ہم لوگ حالت فرماتے ہیں کہ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اتنا کچھ نہیں کرنے کے بعد بھی خدا نے کبھی کھانا بند کیا؟ زور سے بولو، کھانا بند کبھی کیا؟ کھانا مل رہا ہے نا۔ لاک ڈاؤن میں خدا مرنے نہیں دیا، اللہ ہے جو آپ کو بولنے کی شکتی دیتا ہے۔ غلط ہے کہ صحیح؟ سوچنے کی جو شکتی ہے کس نے دیا؟ بولو نا، اللہ نے دیا نا۔ چلنے پھرنے کی شکتی کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے نا۔ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مان رہے ہیں نا۔ یہ زندگی خدا کی دی ہے کہ نہیں؟ تو جب سب کچھ خدا نے دیا ہے تو خرچہ کہاں کر رہے ہیں؟ جو اتنا بغیر مانگے دیا ہے اس کے لیے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے۔ بولو ایمان ہے نہیں؟ پوچھ کے دیکھو ہے کہیں؟ اللہ صاحب کے دن شرم ہونی چاہیے نا کہ اگر کوئی دوست بہت مانتا ہے آپ کو، پورا کھانا پینا پیسہ کوئی جو بھی مصیبت آتی ہے گھر میں پہنچا دیا سارا سامان، اور اس دوستوں کی کوئی بات آپ نہ مانے، دنیا والا کیا کہے گا؟ غدار آدمی، یہی بولے گا، یہی بولے گا نا بھائی، کہ ایک آدمی ہے دوست آپ کا ایسا ہے کہ سب کچھ دے رہا ہے آپ کو، اور آپ اسی کسی مصیبت میں حاضر نہیں ہیں، تو لوگ یہی کہیں گے نا کہ صاحب وہ دوست کدھر ہے جس کے لیے سب کچھ کرو، تن من دھن دھنا، یہی بولا جائے گا نا۔ آپ کو کیا بولے؟ بڑا انصافر آدمی ہے، بولو کیا بولے گا؟ غدار بولے گا نا، کہ بڑا بے وفا ہے، ناشکرا ہے، احسان فراموش ہے، اتنا ہم دیتے رہتے ہیں ابھی مصیبت میں نہیں آئے، ایک بات بھی کہے تو نہیں سنا، یہی کہے گا۔ تو خدا جو اتنا دیا اور دے رہا دیتا رہے گا ابھی، اس کے لیے کیا خیال ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ بولو بھائی کیا کرنا چاہیے؟ آپ پیر گرا کے بیٹھیے، ویسے بیٹھنا منع ہے، پیر گراؤ، ہاں ویسے بیٹھنا منع ہے، تو یاد رکھنا۔
کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ سجدہ نہیں کرنا چاہیے؟ بولو نہیں کر رہے، غلط کریں، نہیں کر رہے. خدا بن مانگے اتنا اچھا دے رہا ہے. ابھی سوال آپ کو گوشت بڑا کھلائے گا، وہی خدا کھلائے گا. ابھی آپ کو اتنے اچھے رزق خدا بھی دے رہا ہے، کچھ نہیں کیا. اگر آپ کچھ کرتے یا کریں گے انشاءاللہ خدا اسے بہتر دے گا، اس کی کوئی کمی نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بولو دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے نا. اگر یقین ہے تو نماز پڑھ کے دیکھو، اور یقین نہیں ہے تو شکایت نہیں ہے. لیکن اس پر یقین رکھنا کہ موت بھی خدا دینے والا. اگر خدا چاہ لے، آپ جو کان میں لگا کے سنتے رہتے ہیں گانا، کیا کیا سنتے رہتے ہیں، اگر خدا چاہ لے تو سننے کی طاقت خدا چھین سکتا ہے. نہیں چھین سکتا ہے؟ بہرات میں لکھا ہے نا، کان میں چلائے مائک لگا تب بھی نہیں سن پائے گا. اللہ نے چھین لیا. کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ دیکھیں خدا تمہارا بھی چھین سکتا ہے. یہ جس سے برابر غلط چیز دیکھتے رہتے ہیں، کیا خدا آنکھ کی روشنی نہیں چھین سکتا؟ ارے بولو چھین سکتا نہیں چھینتا؟ چھین سکتا ہے نا. ڈر نہیں لگتا کبھی کہ چھین لیا تو کیا ہوگا؟ کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اسی حال میں موت ہو گئی تو میرا اس پر جنازہ بھی نہیں؟ یہ بھی سن لو. تو اگر مرنے کے بعد بھی جنازہ تمہیں چاہیے، دعا مغفرت کی حاجت ضرورت ہے اگر، تو ذرا اچھی حالت میں رہا کرو، اچھے کام کیا کرو، اچھا سوچا کرو، تاکہ موت آئے تو اچھی موت ملے تم کو. اچھی موت شرط ہے قبر اچھی ہونے کے لیے، اور قبر اچھی ہوگی اسی کا حشر اچھا ہوگا. اگر موت اچھی نہیں ہوئی تو قبر بھی تیرے لیے اچھی نہیں ہوگی، حشر بھی اچھا نہیں ہوگا. علی بڑے پیر نام سے دیکھ پکار سے نہیں ہوگا، بڑے پیر والی نمازی پڑھنی ہوگی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسا 10 دیکھ بنا کے پورے خاندان یا پورے گاؤں کو کھلا دیا، ثواب ضرور ہے. اس حوالے سے بڑے پیر کا ایک فرمان سن لیجیے. کئی ایک بار زبان ہے، بڑے پیر دستگیر بار فرماتے ہیں، آپ کی تقریر بڑی مشہور تھی، 1.5-2 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا. نے فرمایا کہ میں نے دفتر میں نامہ اعمال کے دفتر میں الٹ پلٹ کے میں نے دیکھ لیا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ جو ضیافت کرتے ہیں مسکین کو، غریبوں کو، سب کو جو کھانا کھلاتے ہیں اور مہمان کی بھی قدر کرتے ہیں، یہ جو کھانا کھلاتے ہیں دوسرے کو، آپ مخلوق کو، بڑے پیر فرماتے ہیں کہ اس سے بڑی عبادت میں نے نہیں پایا دفتر میں. اس سے بڑا دفتر میں نے کوئی بڑی نیکی نہیں پائی اسے بڑھ کر. اسی لیے بڑے پیر دستگیر اپنی زندگی میں بھی 11 تاریخ کو گھر میں کھانا بنا صبح سے شام تک بانٹتے رہتے ہیں. کئی زبان آج بھی دربار سجا ہوا، ڈیلی بانٹے جاتے ہیں. خواجہ اجمیر کو بھی یاد ہے، ہر ولی کے دربار جس بندے کہیں گزارا نہیں ہے، وہ آدمی جا کے دیکھو مزار گیٹے مانگتے ملیں گے، ہر وقت پہ اچھا اچھا کھانا مل جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی صاحب مزار کے صدقے میں یہ کیسے ملتا ہے؟ قبر میں رہ کے بھی اتنے لوگ کھانا کیسے کھلاتے ہیں؟ ان کے نام پہ لوگ خرچ کرنے پہ کیوں تلے ہوئے؟ مزار جاتے ہیں، اجمیر جائے گا 15-20 ہزار خرچہ ہوتا ہے، کتنوں کم کرے 10 سے کم تو نہیں. غلط ہے کہ صحیح ہے؟ تو آدمی پاگل ہے، دیکھا تو نہیں ہے، بیٹھ ملاقات کچھ نہیں جانتا بھی نہیں ہے. اجمیر جانا دیوان کی ہے، جائے وہاں فقیروں کو بھی دے رہے ہیں، ڈیک میں ڈال رہے ہیں، چادر چلا رہے ہیں، پھول چلا رہے ہیں. یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ دیوان کی آپ کی کیوں ہے؟ ان کی محبت دل میں کیسے ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا، مگر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو بندہ دنیا سے منہ موڑ کے میرے طرف چہرہ کر لیتا ہے تو ہم اس کی عزت کو، محبت کو سب کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، سب کے دلوں میں اگر محبت نقش کر دینا، یہ خدا کا کام ہے. تو جو خدا کا ہو جاتا ہے، نبی فرماتے ہیں خدا اس کا ہو جاتا ہے. کہیے سبحان اللہ. تو آپ سمپورن ایک منتری ہو جائے تو حال آپ کا یہ کہ دبنگ ہو جاتا ہے علاقے میں، تھانہ والا کچھ نہیں کر سکتا ہے. تھانہ میرے ہاتھ میں ہے، آپ غلط کام کر رہے ہیں، بال لوڈ کر رہے ہیں، نقلی لے جا رہے ہیں، خطرہ نہیں ہے کیونکہ یہ ہیمنت سورن کے آدمی ہے، یہ فلاں منتری، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ. تو پاور دیکھو، دنیا کے پاور کا حال یہ ہے کہ تھانہ کی گرفتاری سے بچ جاتا ہے، لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے، جن کی دوستی ان سے ہو جاتی ہے، وہ ملک الموت کے خطرات سے بھی بچ جاتا ہے، عذاب قبر منکر نکیر جو آتے ہیں ان سے بھی بچ جاتا ہے، حشر کی تکلیف سے بھی بچ جاتا ہے، جہنم سے بھی خدا بچا لیتا ہے، جو کہ خدا والے سے دوستی ہو گئی ہے. سبحان اللہ. جیسے یہاں منتری آدمی کو نہیں پکڑتا ہے، وہاں عذاب کے فرشتے دیکھیں گے کہ فلاں صاحب ہے، رحمت کے فرشتے آ رہے ہیں. کیوں؟ یہ
वली का गौस आजम का दोस्त है ना, ये ख्वाजा का चाहने वाला था ना, ये फलां वली का चाहने वाला है ना, मोहब्बत इश्क सच्चा किया था इन्होंने, तो अल्लाह ताला हुक्म होगा जो मेरा महबूब का महबूब है उसको भी इधर ले आओ। देखिए सुभान अल्लाह, मालूम ये हुआ हमें किसी का महबूब बनने के लिए दुनियावी कानून है, अगर किसी फर्ज करो किसी को लड़का से या लड़की से मोहब्बत हो जाए तो उसका तकाजा ये है मोहब्बत का कि वो जैसे चाहेगी वैसा करना पड़ेगा। गलत है किसे कानून मोहब्बत यही है ना, वो जैसा कहेगी वैसे करेगी तब राजी होगी, और नाराज हो गई तब गाल मुसा फूल जाएगा उसका, तो बातें नहीं मान रहे। तो आशिक को चाहिए कि माशूक के इशारे से उनकी तबीयत के मुताबिक काम करे, उनके तकाजे के मुताबिक काम करे, यही मोहब्बत का तकाजा है ना। तो अगर औलिया किराम से मोहब्बत हम सच्ची करते हैं तो तकाजा पूरा करना नहीं, पूरा करना होगा, पूरा करना होगा ना। पूरा क्या करना हुआ, जैसा चाहते थे, कैसे पहनते थे, कैसे बोलते थे, नमाज पढ़ते थे कि नहीं, मुझे उनकी जिंदगी अपनी जिंदगी में उतार लेना है, नकल करना उनकी अदाओं को। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से अगर उनकी अदाओं को नकल उतार लिया आपने, इंशाअल्लाह ताला आप भी जन्नती होंगे, आप भी उनके साथ महशर में उसी सब में खड़े होंगे। सुभान अल्लाह, ये कब होगा, जब सच्ची मोहब्बत करेंगे तब होगा। सच्ची मोहब्बत की पहचान ये है, अगर मेरा पीर नमाजी है तो मुरीद भी नमाजी रहेगा, ये सच्ची मोहब्बत है। ऐसा ही खाली तो मुर्गा दफा करे फातिहा क्या, मतलब पीर को बहुत मानते हैं, गलत है तो नहीं मानता, झूठा है दावे में। अगर सच्चा होता तो पीर की तस्वीर, जो चेहरा है मेरे चेहरे में नजर आता। मैंने किताब में पढ़ा है तफसीर कुरान में कि इल्म आलिम से मिलता है और शक्ल पीर से मिलती है। तो कहाँ शक्ल मिली आपकी पीर से? पीर की दाढ़ी है, मुरीद मुंडल है, कहाँ शक्ल मिली? गलत है कि नहीं? गलत है ना। हम लोग जिस रविश में चल रहे हैं बोलो गलत है कि नहीं? घर में बरकत चाहिए कि नहीं? बरकत चाहिए कि नहीं? बोलो किसको बरकत नहीं चाहिए? चाहिए, गैर बोल रहा चाहिए तो चाहिए बरकत ना, तो बरकत चाहिए तो नबी की हदीस समाज कर लो, कहिए सुभान अल्लाह। तर्जुमा सुनो, वक्त नहीं के बात पढ़ के करूं। नबी करीम इरशाद फरमाते कि झूठ बोलने से और नापाक रहने से इस हाल में जो खाना खाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं खुदा उस घर से रिज़्क़ की बरकत को उठा लेता है। जो लोग झूठ बोलता है उसकी रिज़्क़ घटा देता है, खुदा घटाता है, और जो नापाक के हालत में खाना खाता है खुदा उसके रिज़्क़ में जो बरकत है उसको रोक देता है, उठा लेता है। अल्लाहु अकबर। इसका मतलब है कि जितने लोग नापाक पर रह के खाना खाते हैं उसकी रिज़्क़ की बरकतें घट रही कि बढ़ रही है? तो आप कमा के जमा कर लेंगे, अगर खुदा घटाएगा? अरे बोलो जमा कर लेंगे? है किसी इसकी मजाल कि खुदा से टकरा जाए? खुदा नहीं देगा तो कहां से आएगा? कौन देगा तुम्हें? इसका यही वजह है कि ताबीज़ लेने के बाद ही बरकत नहीं हो रही है, क्योंकि खुदा ही नाराज है। मालूम हुआ आज से कोई नौजवान किसी हाल में नापाक, जितनी जल्दी हो अगर किसी उधर शरीफ में नापाक है आप जितनी जल्द हो वसूल कर लें आप हाल है, क्योंकि जब तक बंदा नापाक रहता है तब तक रहमत के फरिश्ते उसके साथ नहीं रहते, साथ छोड़ देते हैं। जब वो ना आता तब रहमत के फरिश्ते साथ में आते हैं। ये सुभान अल्लाह, तो फरिश्ते भी भाग जाते हैं नापाक आदमी से। कितना खतरनाक है ना। ये मालूम हो कि आज से नापाक डराना, ठीक है ना। तो फिर कभी हमसे सुन लेना, इंशाल्लाह आएंगे हम। मुकर्रर नहीं, ऐसे मुकर्रर आदमी हम लोग कभी कभी आके बातचीत कर लेते हैं। बस आलिम गौसे आजम बहुत बड़े आलिम थे, बस यही कह के खत्म करता हूँ। इतने बड़े आलिम थे कि कलायदुल जवाहर में कि आपके पास जब तकरीर में भीड़ बहुत होने लगी तो पूरे बगदाद में आसपास इलाके में 50-60 किलोमीटर तक हल्ला हुआ कि अब्दुल कादिर जिलानी गजब की तकरीर करते हैं। लोग सुनते सुनते कुछ सामने कुछ बेहोश हो जाते हैं। अच्छा, लाख से ऊपर भीड़ हो गई है। इस इलाके में बड़े बड़ा मौलाना था, वो तब तो मेरा लोटिए गोल हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगी लगता है। तो बड़े मौलाना सोचा जो अपने को बहुत बड़ा समझता, आज भी कुछ लोग हैं जो बड़ा ही समझता रहता, वो गलती पर है। सही अपने होश के ठिकाने लगा लेना चाहिए। बड़े बड़े दस्तगीर की तकरीर हो रही है, तो बड़ा मौलाना जो मुफस्सिर कुरान थे, एक एक आयत के तफसीर वो 10-11 तफसीर जानते थे। सुभान अल्लाह, इतने बड़े आलिम थे। अभी मौलाना 10 को तर्जुमा याद नहीं होगा, लेकिन उनको 11 तफसीर याद। ये दोनों चले आए, मन में सोच रहे कि चलो देखते हैं क्या तकरीर करता है, कहीं टोकेंगे, इसमें कुछ सवाल करेंगे। दोनों अपना मूड बना के आ रहे हैं कि आज हम लोग को अटैक करना है।
لوگوں کے سامنے ٹوک ٹاک دیں گے تو اپنی عزت ختم ہو جائے گی، لوگ وہاں نہیں ادھر آئے، ادھر بھیڑ گھٹ گئی تھی۔ جب گئے تو یہ لوگ پہنچے تھے، زبردست بھیڑ ہے، پارا تو اسی گھوم گیا کہ اتنی بھیڑ یہاں کبھی دیکھا نہیں تھا، اپنے یہاں کبھی جلسے میں سے لوگ آئے نہیں تھے۔ اللہ اکبر، چیرتے پھاڑتے بھیڑ کو تھوڑا آگے بڑھا، سوال کرنا تھا نا، آگے بڑھے یہ لوگ، دیکھا آگے بڑھنا بڑا مشکل، زبردست دیوانہ ہٹ نہیں رہے، تب پیچھے میں بیٹھ گیا، یہ دونوں بیٹھ گئے، دھیان ہے یہ پیچھے بیٹھ گئے، بڑے پیر کھڑے ہیں تقریر کر رہے ہیں، ایک آیت غوث پاک نے پڑھی، تفسیر نمبر ایک کیا، تو دونوں مولا بولے یہ ہم جان رہے ہیں، 2 نمبر تفسیر کہا کہ یہ بھی جانتے ہیں، 3 نمبر تفسیر کیا کہ یہ بھی جانتے ہیں، چوتھے کا یہ بھی جانتے ہیں، 5ویں میں یہ بھی جانتے ہیں، 10 نمبر تک کا یہ بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں، 11ویں تفسیر بیان کیا کہا یہ بھی جانتے ہیں، جب 12 پہ چلے تو یہ نہیں جانتے، 13 بیان کا یہ نہیں جانتے، 14 یہ نہیں جانتے، ایسے ہی غوث اعظم چلتے رہے، 40 تفسیریں بیان فرمائی، تب تک یہ بولتے رہا نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے، سبحان اللہ، یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے، شہر بغداد کا سب سے بڑا عالم تھا جو یہ کہہ رہا ہے یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے، یہ مولوی ہے نا، بتا نا مولانا ولی کو کبھی بیان نہیں کر سکتا ہے کہ مرتبہ کتنا ہے، میں نے پہلے کہا یہ مولانا سب سے بڑے ہیں، وہاں کیا حضرت سے کم نہیں تھے، یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے، نہیں کہتے کہتے 25-30 تک پہنچے تھے کہ جبہ پھاڑ لیا، پانی اٹھا کے پھینک دیا، کہیے سبحان اللہ، بے خود ہو گئے، دیوان کی طرح جذبے کے عالم میں چلے آئے، جب پاگل کی طرح اچھالنے لگے جبہ پھاڑنا شروع کر دیا، آس پاس لوگوں نے جگہ خالی کر دیا، کہ بھائی کیا ہو گیا، حال آ گیا، اس کو حال آ گیا ہے، بڑے پیر نے اشارہ فرمایا، اٹھا کے ادھر لاؤ، کہیے سبحان اللہ، اٹھا کے قریب کیا بڑے پیر دستگیر نے، اور فرمایا کہ کہیے مولانا خیریت ہے، ہوش میں لا کہ خیریت ہے، کیا ہوا تھا کہ حضور مجھے خبر نہیں کہ کیا ہوا، کہہ رہے آپ ہی کو علم کا بڑا غرہ تھا نا، تکبر گھمنڈ تھا نا کہ سب سے زیادہ ہم جانتے ہیں، ذرا سنبھل جاؤ نا، بھی فقیر کا دربار ہے یہ، سبحان اللہ، یہ دربار غوثیت ہے، ٹھہر جاؤ، سمجھ جاؤ مولانا، ابھی تو میں قال کے منزل میں تھا، اب میں حال کے منزل میں جا رہا ہوں، 40 تفسیر قال کے منزل سے بیان کیا، فرمایا اب حال کی منزل میں جا رہا ہوں، اب میں حال میں جا رہا ہوں، قال سے حال کی طرف، اب پھر تفسیر سنتے رہو، سبحان اللہ، قال تک جو کہا تم سنتے رہے، اب میں حال میں جا رہا، اب تفسیر میں دکھاؤں گا، کہیے سبحان اللہ، اب میں تفسیر سناؤں گا نہیں، دکھاؤں گا تفسیر تمہیں، مولانا تو بے خود پہلے دلوں پھاڑی پیر میں گر گئے، معافی مانگا حضور غلطی معاف فرمائے، تو جواب فرمایا آپ نے راستے میں کہا تھا کچھ پوچھنا ہے، پوچھو کیا پوچھتا ہے، کہیے سبحان اللہ، کہا حضور معاف کر دے حضور میں غلطی میں تھا، مجھے خیال تھا کہ مجھ سے بڑا عالم اس علاقے میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، میں نے مان لیا کہ آپ ہی سب سے بڑے ہیں، آپ سے بڑے نہیں، آپ بڑے ہیں، ہم بڑے رسول اللہ نہیں چھوڑیں نہیں چھوڑیں نہیں چھوڑیں اللہ یہ مقام غوثیت ہے جہاں عالم سجدے میں تھا، گویا غوث اعظم وہاں انی اعلم ما لا تعلمون کے منزل پہ فائز تھا، وہاں پر چونکہ بندے کے حلقوم سے آواز نکلتی، گلستان میں لکھا ہے یہ بندے کے حلقوم سے، مگر یہ آواز خدا کی ہے، سبحان اللہ، یہ آواز خدا کی ہے، یہ آسان نہیں ہے، تو بڑے بڑے دستگیر وہاں آدم بتائے تو فرشتے سجدے میں تھے، یا ولی کامل نے غوث اعظم نے بتایا تو مولانا سجدے میں تھے، عالم ہونا چاہیے، علم پہ گھمنڈ ہوا تو جاہل کا سردار ہے، کسی عالم کو علم پہ گھمنڈ ہوا تو جاہل تو ٹھیک ہے، جاہل سے زیادہ ختم ہے وہ، جو آپ بخشے جا سکتے وہ بخشا نہیں جائے گا، علم شیطان، علم آیا گھمنڈ کیا، یہ راستہ شیطان کا ہے، اور قرآن میں خدا فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کے گروہ کی اتباع نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، کیونکہ علم انسان کے سینے میں گھمنڈ ملا دیتا ہے، علم رحمانی ہو تو اس کو آپ نارمل کر دیتا ہے، سبحان اللہ، علم شیطانی ہو تو گھمنڈ کرتا ہے، علم رحمانی ہو تو جہاں کڑک تھا تو ملائم ہو جاتا ہے، سمجھ میں آیا ہے نا، تو یہ حال سے حال میں 40 تفسیر تھی، حال میں آئے تو یہ مولانا تو سجدے سے اٹھایا کہ حضور معاف کر دے، ٹھیک ہے اطمینان بیٹھو، اب تم حال میں آ جاؤ، دیکھو میں عبد القادر حال سے حال کی طرف جا رہا ہے، تو حال
آپ لوگ زمین کو کہتے ہیں گیلی ہے تھوڑی بھیگی بل حال ہے زمین نہیں بولتے ہیں نا, سوکھ گئی وہ سوکھ گئی ہے, پانی نمی ہے تو کہتے ہیں اس میں بھی حال ہے, تو یہ حال میں آگے, حال میں آگے جانتے ہیں کیا ہوا جو آیت پڑھی تھی آپ نے 16ویں پارے میں ہے وہ تو اللہ کے مقدس ولی ہے, مطلب ولی کا بیان کر رہا ہے نبی کا نہیں, تو یہ غوث ہے سبحان اللہ. تو فرمایا حضور نے کہ یہ اب تک سن رہے تھے, اب اس آیت کی تفسیر دیکھو, یہ سبحان اللہ دیکھو, نگاہیں نیچی کرو, دیکھو سب کے سامنے نظر آئے گا جو میں کہوں گا وہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے, ابھی ہم یقین کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں غوث عربی غوث وہ نظر آ جائے مزہ آ جائے گا نا, ہم کہتے ہیں خواجہ وہ نظر آ جائے اچھا لگ جائے گا نا, خوشی کیسا لگ رہا, تو کہا نظر آئے گا. تو بڑے پیر دستگیر نے کہا تھوڑا آنکھیں بند کر لو, آنکھیں بند کرو صاحب, بند کیا کہ کھولو آنکھیں. جیسے کھولا تو سب کے سامنے شیر بھی تھا, ہاتھی بھی تھے, سانپ بھی ہے, مختلف سانپ بھی ہے, پرندے بھی ہیں, درندے بھی ہیں, چرندے, سارے مخلوق کے ایک جوڑے موجود ہیں وہاں کا. یہ سبحان اللہ, شیر بڑے پیر کے بغل میں ہے, خطرہ نہیں ہے. ہاتھی آیا وہ کچھ کر نہیں رہا, ابھی ہاتھی ڈر سے گھر گھس جاتے ہیں لوگ, صحیح ہے نا, سن لیا ہاتھی آیا تو سب گھر کے اندر گھس گیا, کہ آگ جا کے ڈھول بجا رہا بھگانے کے لیے. وہاں سب موجود ہے دربار میں, ناگ ناگن بھی موجود ہے مگر خطرہ نہیں, کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا اللہ اس کا ہو جاتا, جو اللہ کا ہو جاتا اللہ اس کا. اب جس کا اللہ ہو جائے گا اس کو سانپ کیوں کاٹے گا, کیوں کاٹے گا سانپ اس کو, شیر کیوں کچھ کر نہیں سکتا ہے. تم نے سنا نہیں تاج الدین بابا ناگپور میں مزار ہے, شیر کی سواری میں چلتے تھے. ان کے زمانے میں ایک ولی تھا, سب سے بڑا مولانا تھا, اور ان کو بھی وہ تھوڑا گھمنڈ تھا, اللہ کے ولی بھی ساتھ میں تھے, نام تھا ملا احمد جان. کیا نام تھا, ملا احمد جان. ان کا کہا سب لوگ گئے ملنے کے لیے, تو آپ نہیں گئے. خادم نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں, خبر بھیجوا دو ان کی کہ میں جہاں جاتا ہوں مجھے گائے چاہیے ہوتی میرے شیر کے لیے. جیسے خبر کہا ٹھیک ہے بلا گائے ہے. بڑے پیر دستگیر کے یہاں جب وہ پہنچے اترتے ہی گائے چاہیے تھی, آئے کا ویلکم کرنے کے لیے ادھر آئے تو گائے لیتے آئے, خادم کا حوالے کرنا ہے نا تو ریسیو کر کے لائیں گے حضرت کو. تو جیسے آئے تو کتا پیچھے پیچھے گائے کدھر لے جا رہا ہے. جیسے آیا کہ یہ رسی ہینڈور کے گائے لیجیے آپ کے شیر کے لیے, بس ابھی ہینڈور کرنا تھا کہ گائے کے پیچھے گائے کے پیچھے کتا تھا, وہی سپٹا مارا اچھل کے شیر کے جبڑے پائے پہ رکھ دیے. اسی کو پیارے رضا نے فرمایا کیا دمے جس نے حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا. اے غوث پاک تیرے دربار میں ہڈی چوسنے چاٹنے والا کتا اتنا شکتی والا ہو جاتا ہے کہ شیر کو بھی خطرے میں نہیں لاتا, کچھ شیر کو سمجھتا ہی نہیں ہے. تو آپ کے دربار کا اس ٹکڑا میں پلنے والا, ٹکڑے پلنے والا ایک دیوان ہے غوث اعظم سے بھلا زمانے کا شہنشاہ کیسے مقابلہ کر سکتا ہے. اس لیے ہر شہنشاہ کسی ولی کے دربار میں چادر چڑھاتے ہوئے نظر آتا ہے, ہاتھ مانگتے مانگتے ہوئے کھڑے نظر آتے ہیں. اسی لیے کیونکہ اللہ اس کا ہو گیا ہے. اب جس کا اللہ ہو گیا ہے رب, جس کا رب اس کا سبزے کی نہیں. اسی لیے اللہ کے ولیوں سے ڈرتے رہیے. پڑھ کر ولی کا مقام جانا نہیں جا سکتا, اتنا جان لیجیے. ولی کو صرف مان لیجیے, جاننے کی کوشش مت رہیے گا. خطرہ ہے ایمان جانے کا. بس جتنی عقیدت آپ کریں گے, جتنی محبت آپ کریں گے اتنا فیض آپ کو ملے گا. مگر محبت نقلی والا مت کیجیے گا, اصلی محبت کیجیے کہ وہ پابند آپ پابند ہو جائیے. تو بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ مشرق سے اگر آواز لگائے میں مغرب میں رہوں, ایک بار مدد کہتا میں اس کی مدد کے لیے فوراً پہنچ جاتا ہوں. تو ہمارے مسجد نے کہا ہے, سچ محبت والوں کے لیے کہا ہے, ہمارے لیے نہیں کہا. اگر ہم سچا بن جائیں تاکہ غوث اعظم کے نظر میں ہر وقت رہے. آپ فرماتے نظر تو الہ بلاد اللہ جمعہ, یہ شعر ان کا ہے غوث پاک کا, کہ میں پوری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں گھر بیٹھے جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ لوگ دیکھ لیتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب غوث اعظم جو سونا کے کھوٹا میں گھوڑا باندھتے تھے. آج اگر ایک دو بھری سونا ہے تو اندر باندھ رکھا کہ کوئی چور چرا نہ لے, غلط ہے کہ صحیح ہے. وہاں سونا کے کھوٹا میں گھوڑا باندھے ہوئے, زمین کا جو گھوڑا چڑھایا نا, ورنہ مارا وہ چاندی کا ہے, کہیں کہیں سونے کا ہے. اس میں گھوڑا پیشاب بھی کر رہا ہے اور جو کرنے کا کر بھی رہا ہے. ایک آدمی آیا دیکھا ہے بھئی مولا اللہ جامع سب آئے, اندر گئے دیکھا جا گائے باندھا تو کھوٹا سونے کا ہے. اس میں جانور پیشاب بھی کر رہا, سونا کی کوئی اوقات نہیں ہے.
بڑے پیر کے خادم نے فرمایا کہ دربار میں سونے کی کوئی قیمت یہاں نہیں ہے، سبحان اللہ، اس دربار میں فقط وفادار غلاموں کی قیمت ہے، سبحان اللہ، یہاں کسی اور کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، لگائی نہیں جاتی، یہاں بس کوئی وقت نہیں ہے سونے کی، یہاں اس کی قدر ہے جو غوث اعظم کا دیوانہ۔ معلوم یہ ہوا ہمیں آپ کو ولی سے محبت کرنی چاہیے۔ اب ختم کرنے گھنٹی آ گئی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی سلامت رہا، پھر کبھی ملاقات ہو گئی، انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ میرے پاس خالی مانے سن لو، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، وہاں اس سے آگے آیت پیچھے پڑھاؤ، ترجمہ سنو، بس میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ جب تک نبی کی پیروی نہیں کریں گے، کوئی آدمی پکا مسلمان نہیں ہوگا تو ولی کیسے ہو؟ تو یحببکم اللہ کے منزل میں آنے کے لیے تمہیں فَاتَّبِعُونِی پہ آنا پڑے گا۔ یحببکم اللہ پر جب پہنچ جائیں گے تو یغفر لکم ذنوبکم پہنچ جائیں گے اپنے آپ۔ ایک پرانی گاڑی کو خریدے گا تو جائے گا دکان لے جائے گا، ذرا کیا بدلنا ہے بدل دو ذرا سا، جو چلنے کے لائق نہیں ہے تب گھر لائے گا۔ ایسے ہی جو خدا جس بندے کو اپنا بنائے گا گناہ چھوڑ دے گا، کیا گناہ مٹا دے گا نا، صاف و شفاف کر دے گا، اور درجے محبوبیت سے اس کو نوازتے ہوئے اس کے گناہ کو بخش دے گا خدا، اور اپنا بنانے کا اعلان، اے فرشتوں تم لوگ اس سے پیار کرو، یہ میرا ہو گیا، میں اس کا ہو گیا ہوں، اور اے جبریل دنیا والوں دلوں میں محبتیں ڈال دو اس کی جو کہ میں اس کا ہو گیا، یہ میرا ہو گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں خدا طرفدار ہمارا ہو جائے، ہمیں نیک کام کرنا ہوگا، گناہ سے ابھی توبہ کر لو، کیونکہ کب مرے گا تمہیں معلوم نہیں ہے، تو توبہ مت کرو، مرنے سے گھر پر توبہ کر لینا، اور اگر معلوم نہیں تو آج ہی توبہ کر کے سونا، ڈیلی رات کو توبہ کر کے سو، صبح اٹھ کے توبہ کرو، کب روح نکل جائے پتہ نہیں ہے بابو۔ ایمان پہ مرنا بہت ضروری ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تخیر کرو مت کرو، سنو مت سنو، لیکن ایمان پہ مرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ آخری کھیل ختم کرنا، ایک ہی بال میں سب کھیل گیم ختم ہوتا ہے، وہ آخری والا جو یہی ایمان ہے۔ اگر ایمان پہ موت نہیں ہوئی تو سارا کیا دھرا حج ہمارا زکات چندہ مسجد بنانا مدرسہ میں دینا سارے خیرات وغیرہ سب بیکار ہو جائے گا۔ ایمان پہ موت ضروری ہے، ایمان پہ مرنے کے لیے پاک صاف رہنا، اچھا خیال رکھنا، اللہ والوں کے راستے پہ چلنا، اللہ والوں کا دوست بن جانا ضروری ہے۔ قرآن میں فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچا تم بن نہیں سکتے کیونکہ سچا بنانے کے لیے پھانسی پہ کٹنا پڑتا ہے، سچا بننے کے لیے پورے خاندان کو میدان گرم میں کٹوانا پڑتا ہے، سچا بننے کے لیے گھر کا آرام چھوڑ کے جنگلوں ڈیرا ڈالنا پڑتا ہے، سچا بننے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ تم سے ممکن نہیں ہے، کم سے کم اتنا تو کرو کہ سچوں کا دوست بن جاؤ، اتنا تو کر سکتے ہیں نا۔ ایک کرامت بڑے پیر کی جو آپ بھی دکھا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بڑے پیر نے جھوٹوں کے درمیان سچ بولا تو 40 کو بہترین سے ایمان کے ساتھ ولایت کے لیے جمع کیا، چاہے ڈاکٹر طائب ہو گئے، ایک بچہ سچ بول رہا ہے تو لوگ توبہ کر رہے ہیں، اور ہم لوگ پورے خاندان جھوٹا ہو گئے ہیں، بچہ شریف کیسے ہوگا؟ اور بولتا ہے خاندان میں ایسا کوئی نہیں تھا، کیسے رہے گا؟ خاندان میں جھوٹا بھی تو نہیں تھا پہلے نا، سچ بولتا تھا، کم پڑا تھا مگر سچ بولتا تھا۔ ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ سے روزی گھٹتی ہے، معلوم ہے نا؟ اب جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولو، کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی سامان بھائی مائک ہم کو دینا ہے 10 ٹکا، قسم بھی نہیں کھانا نہ جھوٹ بولنا، 10 ٹکا دے دے نہیں دے، اس میں قسم کہاں سے ہے؟ اس میں جھوٹ بولنے کیا ضرورت ہے؟ قسم سے ہم اتنے میں لائے ہیں، کیا درکار ہے؟ پونجی تمہاری جگہ ہے بولتا ہے، معلوم سچ بولو، زبان کو جس نے جھوٹ سے بچا لیا آج کے دن میں ولی سے کم نہیں ہوگا، سبحان اللہ۔ جھوٹ سے زبان بچا لو، چگل چگلی سے کان کو بچا لو، غیبت سے زبان کو، بس زبان کی حفاظت جس نے کر دی نبی فرماتے وہ کامیاب ہو گیا۔ نبی کے آخری حجت الوداع کے طور پر نقل کیا تھا نبی نے، زبان نکال کر زمین سے رگڑتے تھے، آقا فرماتے تھے برائی اچھائی کا مرکز ہے زبان، جس نے زبان کو ٹھیک کر لیا وہ آدمی کامیاب ہوگا، فلاح پایا۔ تو بس چیز بچا لو، سب کچھ ادھر بچ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔